إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یعنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے یہ روزے، جو کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ہے اور جو کہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے روز قیامت، جو عظیم الشان اور بے مثال نعمتیں اور اجر و ثواب تیار کیا گیا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین اور قابل ذکر نعمت اور انعام یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، تو اس دروازے سے پکارا جائے گا اللہ عز و جل کی جانب سے کہ روزے دار چلے آئیں، اور اس دروازے یعنی الریان سے جنت اور وہاں کی لازوال نعمتوں میں داخل ہو جائیں۔ چونکہ روزے دار روزے کے دوران گرمی اور پیاس کی یہ تکلیف اور یہ شدت و حدت محض اللہ عز و جل کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر ہنسی خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا کرتا تھا، لہذا اللہ کی طرف سے اس پیاس کے عوض اس عظیم الشان اجر و ثواب اور اس انعام سے نوازا گیا ہے روزے دار کو کہ اسے قیامت کے دن اس مخصوص دروازے سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا کہ جو دروازہ محض روزے داروں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور پھر یہ کہ رمضان کے یہ روزے ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ ہی خوب ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر برائی سے مکمل دوری و کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام ہے، اور حقیقی روزہ وہی ہے کہ جو سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہو، کہ جس طرح کھانا پینا بند ہے تو سر سے پاؤں تک کسی بھی عضو کے ذریعہ انسان کسی بھی برائی کا کسی بھی شکل میں ارتکاب کرنے سے مکمل اجتناب ہی کرتا رہے، اور یہ کہ برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی خیر و خوبی کو اپنایا جائے، اور بالخصوص یہ کہ یہ ماہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن کریم میں ایک خاص اور مضبوط ترین تعلق ہے اور رشتہ ہے، لہذا ماہ رمضان کے دوران اور روزے کے دوران ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن کریم یہ تو اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت موجب اجر و ثواب ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، لہذا ہمیشہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کا
خوب اہتمام و التزام کیا جانا چاہیے، اور بالخصوص یہ کہ ماہ رمضان کے دوران اس چیز کا مزید اہتمام اور فکر و جستجو رہنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ماہ رمضان اور یہ قرآن کریم ان دونوں کے مابین خاص رشتہ ہے اور تعلق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن جو کہ خالق ارض و سماء کی جانب سے تمام انسانوں کے رب کی طرف سے، جو کہ آخری آسمانی و الہامی کتاب ہے، جو کہ تمام گزشتہ آسمانی و الہامی کتابوں میں جو خوبیاں تھیں، ان تمام خوبیوں کا یہ مجموعہ ہے یہ قرآن، کہ وہ خوبیاں جو کہ ان تمام کتابوں میں ذکر کی گئی تھیں، جو کہ وہاں متفرق تھیں، بکھری ہوئی تھیں، جدا جدا تھیں، ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام تر محاسن کو اللہ عز و جل کی جانب سے اپنی اس آخری کتاب یعنی قرآن کریم میں یکجا کر دیا گیا ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ آخری کتاب جو کہ آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور ظاہر ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان میں ہی ہے، تو مقصد یہی ہوا کہ قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم میں جہاں اہل ایمان کو روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو ساتھ ہی حکمت جو بیان کی گئی ہے اور روزے سے اصل مقصود جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ تو روزے کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی تقوی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں ہی اللہ عز و جل کی جانب سے خود قرآن کریم کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کہ جس کی صحت و درستی میں اور جس کی حقانیت و صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی متقی، کہ جن کے دل تقوی کی دولت سے آباد ہیں، مزین ہیں، روشن ہیں۔ تو یوں قرآن کریم بھی کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جبکہ یہ روزے کی حکمت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو یوں الغرض اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اور قرآن میں خاص تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام یہ دونوں ہمیشہ ماہ رمضان میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ اور دور کیا کرتے تھے،
یعنی ایک دوسرے کو قرآن کریم سننا اور سنانا، یہ معاملہ اور یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض یہ تمام اسباب اور یہ تمام وجوہات، ان سے یہی بات بخوبی واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے مابین بہت ہی مضبوط اور قریبی تعلق ہے۔ لہذا مسلمان کو ہمیشہ ہی اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران تلاوت قرآن کا خوب اہتمام و التزام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کی خوب تلاوت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن یہ روز قیامت اللہ کے سامنے شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ دیکھو یہ روزے اور اسی طرح یہ قرآن، یہ دونوں ہی چیزیں یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان کے لیے شفاعت یعنی سفارش کریں گی۔ یہ دونوں چیزیں، روزے بھی اور قرآن بھی۔ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ روزہ یوں کہے گا کہ یا اللہ، میں نے دن بھر اسے روزے کے دوران کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اسے روکے رکھا، لہذا یا اللہ تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یوں کہے گا، منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ یا اللہ، میں نے رات کے وقت اسے نیند سے روکے رکھا، یعنی یہ شخص رات کو سونے کی بجائے اور آرام اور راحت کی بجائے میری تلاوت میں مشغول رہا، یا اللہ تیری رضا کی خاطر، لہذا یا اللہ تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قال فیشفعان، مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فیشفعان، کہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، یعنی روزوں کی شفاعت روزے دار کے لیے، اور اسی طرح قرآن کی شفاعت اس انسان کے لیے جو کہ دنیا کی اس عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام و التزام کیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن اور یہ روزے، ان دونوں کی شفاعت کو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ لہذا یہ روزہ اور یہ قرآن، ان دونوں کے مابین بہت ہی مضبوط اور گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں یعنی روزہ بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں شفاعت کریں گی اور ان کی شفاعت کو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، کہ یاد رکھو کہ یہ جو قرآن ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا اور یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ مزید یہ کہ صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسانیت کے لیے جو پیغام ہے اور یہ کہ انسان کے لیے جو تعلیمات ہیں، تو وہ پیغام اور وہ تعلیمات قرآن کریم کی آیات کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے
اور خوب تدبر و تأمل سے کام لیا جائے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ زندگی بھر، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں انسان خلوص نیت کے ساتھ قرآنی تعلیمات اور اللہ عز و جل کی جانب سے نازل فرمودہ ان مبارک احکام پر عمل کے معاملے میں مخلصانہ کوشش بھی کیا کرے، ورنہ یہ کہ اگر قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن تو انسان کے لیے مزید یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے ایسے انسان کے لیے کہ یہ قرآن شاید اس قسم کے انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں وہاں روز محشر گواہی دے گا، گواہ بن جائے گا انسان کے خلاف۔ لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اصل بات جسے یاد رکھنا اور جس کے بارے میں فکر و جستجو کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اس میں غور و فکر ہو اور تدبر و تأمل ہو اور ان تعلیمات کو سمجھنے کی فکر ہو، جستجو ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان تعلیمات پر ہمیشہ عمل کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے انسان، تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دینے کی بجائے انسان کے حق میں گواہی دے، انسان کے لیے حجت بن جائے، اور یہ کہ انسان کے لیے اللہ کے سامنے یہ سفارشی اور شفیع بن جائے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر تعلیمات کہ جنہیں ذہن نشین رکھنا ہمیشہ ہی زندگی بھر بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بالخصوص یہ کہ ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعات اور یہ مقدس لمحات اور تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے یہ ایام اور ہمارے ہاتھوں سے ہر دم، ہر لمحہ اور ہر آن ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے ماہ رمضان کے یہ شب و روز، تو ہمیں ان شب و روز کو، ان ایام کو، ان پاکیزہ لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہر خیر و خوبی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص تلاوت قرآن، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے روز قیامت گواہ بن جائے، حجت بن جائے، دلیل بن جائے، سفارشی بن جائے۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔